اگر آپ صاحب نصاب ہیں اور آپ کی زوجہ صاحب نصاب ہیں اور ماں باپ صاحب نصاب ہیں تو سب کی طرف سے ایک ایک حصہ ایک ایک جانور قربانی کرنا ہمارے اوپر واجب ہے. اس لیے کوشش کرے کہ بہت سارے حضرات یہ سوچتے ہیں 7.5 تولے سونا یا اس کی قیمت اگر ہو ہمارے پاس ہم صاحب نصاب ہے قربانی ہمارے اوپر واجب ہے. اگر سونا نہیں ہے تو کیا کرے؟ تو فرمایا گیا 52.5 تولے چاندی اگر ہمارے پاس ہے یا اس کی قیمت ہمارے پاس موجود ہے تو الحمدللہ ہم صاحب نصاب ہیں, ہمارے اوپر قربانی واجب ہے. اگر عورتوں کے پاس ہاں سلمان بھی ہمارے اب آ گئے الحمدللہ. آئیے انشاءاللہ میں زیادہ دیر نہ لیتے ہوئے میں سلمان بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا کر مدینے کی سیر کرائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مل کر میرے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ, اور جو شعر آپ کو اچھا لگے سبحان اللہ کہیں. جو بندہ مومن سبحان اللہ کہتا ہے اس کے نام کا درخت جنت پر لگ جاتا ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ, صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ان کی جام جمع کی شیشہ بدن میرا, ان کی جام جمع کی شیشہ بدن میرا, ان کی بند موتی میں سارا باغ بن میرا. عاشق نبی ہوں میں وارث علی ہوں میں, عاشق نبی ہوں میں وارث علی ہوں میں لہو نہ پائے گا حشر تک کفن میرا, میں لہو نہ پائے گا حشر تک کفن میرا. ارد گنگ میری ہے خطہ چمن میرا, ارد گنگ میری ہے خطہ چمن میرا, میں غلام خواجہ ہوں, میں غلام خواجہ ہوں, ہند ہے وطن میرا, میں غلام خواجہ ہوں, ہند ہے وطن میرا. اور میں نے سارے کام اپنے مصطفیٰ کو سونپے ہیں, میں نے سارے کام اپنے مصطفیٰ کو سونپے ہیں, کیا بگاڑ پائے گا کیا بگاڑ پائے گا دور پر فتن میرا, کیا بگاڑ پائے گا
پر فتن میرا، میں غلام خواجہ ہوں، ہند ہے وطن میرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور گلشن مدینہ سے نظم تجھ کو نسبت ہے، گلشن مدینہ سے نظم تجھ کو نسبت ہے، ایک ایک کلی میری گل میرا چمن میرا، ایک ایک کلی میری گل میرا چمن میرا، میں غلام خواجہ ہوں، ہند ہے وطن میرا، میں غلام خواجہ ہوں، ہاں ہند ہے وطن میرا، میں غلام خواجہ ہوں، ہند ہے وطن میرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے میں عرض کر رہا تھا کہ قربانی جو ہمارے اوپر جو صاحب نصاب ہے اس کے اوپر واجب ہے، مگر اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے یا اس کی قیمت اگر 25,000 بھی اگر لگائی جائے، اگر 25,000 روپے بھی اگر کسی کے پاس موجود ہیں تو الحمدللہ وہ صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے. بہت سارے حضرات یہ سوچتے ہیں کہ میں گھر کا بڑا ہوں اور میرے پاس مال ہے اور میں قربانی دے دوں، میری ذمہ داری ختم ہو جائے گی، گھر والوں کی طرف سے دینا ضروری نہیں ہے، ایسا سمجھ کر کے ہم چھوڑ دیتے ہیں. اور بہت سارے ہمارے حضرات ایسے بھی ہیں جو کیا کرتے ہیں کہ ایک سال اپنی طرف سے قربانی کرتے ہیں اور دوسرے سال اپنے والد کے نام سے کرتے ہیں اور تیسرے سال اپنی والدہ کے نام سے کرتے ہیں. اس طریقے سے وہ قربانی کرتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کوشش کرے کہ الحمدللہ اگر آپ صاحب نصاب ہیں اور اپنی بیوی صاحب نصاب ہے اور بچوں میں سے کوئی ہمارے بچے اگر صاحب نصاب ہے تو ان کی طرف سے بھی ہر ایک کی طرف سے ایک ایک جانور قربانی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے جو حج کا مہینہ چل رہا ہے، یہ حج ہم جسے کہتے ہیں کہ یہ حج کسی کی اداؤں کے اوپر عمل کرنے کا نام حج ہے. اب آپ دیکھیں جو لوگ آ کر کے بہت سارے خرافات پیدا کرتے ہیں کہ ہم حج کے لیے گئے تھے تو حج ہم نے کیا ہے صرف اللہ کے لیے ہم گئے تھے، تو وہاں پر بھی جانے کے بعد جو حج کا سارا جو معاملہ ہے وہ کسی کے اداؤں کا نام ہے حج. اب آپ دیکھیں، غور کر کے دیکھیں، ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو گئے. آپ نے حجر اسود سے مخاطب ہو کر کے کہا، تو اور دوسرے پتھر میں کچھ فرق نہیں ہے، میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کیونکہ تجھے مصطفیٰ جان رحمت نے چوما ہے. اللہ اکبر. اب آپ دیکھیں حضور نے حجر اسود کو بوسہ دیا تو فاروق اعظم کہہ رہے ہیں کہ میں حضور نے چوما ہے اس لیے میں تجھے چوم رہا ہوں. مگر آپ دیکھیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو خواتین ہماری سن رہی ہیں، جو ہماری ماں اور بہنیں سن رہی ہیں، وہ تھوڑا غور کر کے دیکھیں، اس لیے کہ ہماری ماں اور بہنیں ذرا غور کریں اسلام کے اندر عورتوں نے کتنی بڑی قربانی پیش کی ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک نبی کی بیوی ہے اور دوسرا نبی کی والدہ ہے. اللہ اکبر. حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ بھی نبی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی نبی ہے. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی اللہ اکبر قیامت تک ان کی قربانی کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا. اس لیے فراموش نہیں کر سکتا کہ انہوں نے ایسی قربانی پیش کر دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب چھوٹے سے بچے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو لے جا کر کے جب ایک صحرا میں چھوڑ دیا جہاں پر پانی کا نام و نشان نہیں تھا, ایک پیڑ اور درخت بھی موجود نہیں تھا, ایسے ریگستان میں لے جا کر کے جب چھوڑ دیا گیا تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام ابھی چھوٹی سی عمر ہے, آپ کی زبان سوکھ گئی, آپ پیاس سے تڑپ رہے تھے. ایسے وقت کے اندر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ماں ہیں اللہ اکبر, انہوں نے پانی تلاش کرنے کے لیے قریب جو پہاڑ موجود تھا, جس پہاڑ کا نام قرآن یاد فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ کہا گیا. اللہ نے ارشاد فرمایا صفا اور مروہ جو پہاڑیاں ہیں یہ اسلام کی نشانیاں ہیں. اے رسول اعظم کے دیوانوں, اب آپ دیکھیں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتی ہوئی صفا پر جاتی ہیں اور وہاں سے اپنے بیٹے کو دیکھتی ہیں اور پلٹ کر دوڑتی ہوئی آتی ہیں. کبھی مروہ پر جاتی ہیں, دوڑ کر کے آتی ہیں, پانی تلاش کر رہی ہیں. اللہ اکبر. یہ اللہ کی برگزیدہ بندی کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ قیامت تک آنے والے حاجیوں کے لیے یہ ضروری کر دیا گیا کہ وہ حج کے دوران میں وہ صفا مروہ کی سعی کرے. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ اس نیک بندی کی ادا کا نام ہے جو ہم صفا اور مروہ کے اندر جو لاکھوں روپے خرچ کر کے جا کر کے دوڑ لگاتے ہیں. اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, عورتوں نے اسلام کے اندر بے شمار قربانیاں پیش کی ہیں. وقت آنے پر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام, اب آپ بتائیے جن کو 60-70 سال کی عمر کے بعد کوئی ایک لڑکا پیدا ہو تو وہ ماں باپ کتنی اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں, مگر اللہ کا حکم ہوا ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرو. اللہ اکبر. اب آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صبح اٹھ کر کے اونٹوں کی قربانی پیش کر دی. پھر خواب میں بشارت ہوئی کہ جو تم سب سے زیادہ محبوب جسے سمجھتے ہو اس کی قربانی پیش کرو. تو آپ نے اور جانوروں کی قربانی پیش کر دی. اس کے باوجود بھی پھر رات میں آپ نے دیکھا کہ خواب میں کوئی کہہ رہا ہے کہ جو سب سے زیادہ تم جس سے محبت کرتے ہو اس چیز کی قربانی پیش کرو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بے شمار بکریوں کی قربانی آپ نے پیش کر دی. اس کے بعد آپ سوچتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی شاید میرے بیٹے کی قربانی چاہتا ہے, تو آپ نے صبح روانہ ہونے کی کوشش کی. آپ صبح روانہ ہوئے, اپنے بیٹے سے کہا بیٹے میں کسی دوست کے یہاں دعوت کے لیے جا رہا ہوں, تم تیار ہو جاؤ. تو وہ ماں ہی تھی. اللہ اکبر. حضرت حاجرہ نے اپنے بیٹے کو تیار کر کے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کر دیا. اب آپ بتائیے کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو لے کر کے جا رہے تھے تو شیطان آ کر کے بہکانے لگا کہ کہنے لگا اسماعیل ذبیح اللہ, آپ کو آپ کے والد کسی دوست سے ملانے کے لیے نہیں بلکہ آپ کو ذبح کرنے کے لے کر کے جا رہے ہیں, قربان کرنے کے لیے لے کر کے جا رہے ہیں. جب وہاں پر بات نہیں بنی تو دوڑ کر کے حضرت حاجرہ کے پاس آیا اور کہنے لگا اے حاجرہ, تمہارے شوہر نے تمہارے بیٹے کو لے کر کے جو جا رہے ہیں وہ قربانی دینے کے لیے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. اور حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بتائیے ایک عورت جن کے دل کے اندر اپنے بیٹے کی محبت کتنی ہوتی ہے, مگر قربانی کسے کہتے ہیں؟ ہماری ماں اور بہنیں اس چیز سے اندازہ لگائے
آج ہم تھوڑا سا وقت قربان کر کے نماز ادا نہیں کر سکتے، تھوڑا سا وقت قربان کر کے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، تھوڑا سا وقت قربان کر کے آج ہم نیک کاموں میں دینے کی کوشش نہیں کرتے، مگر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے لخت جگر اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے وہ تیار ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں، آخر میں اس شیطان نے جو انسانی شکل میں تھا اس نے کہا کہ وہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے کر کے جا رہے ہیں، تو بتائیے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے، اگر اللہ کی راہ میں میرا بیٹا قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے تو ایک اسماعیل تو کیا، اللہ اگر 1000 اسماعیل بھی دے تو میں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکاروں، یہ ہیں خواتین اسلام اور ہماری ماں اور بہنوں کی، ہمارے ماں اور بہنیں ان کی قربانیوں کو پڑھ کر کے دیکھے، یقیناً ماننا پڑے گا ان کی قربانیاں بے شمار ہیں۔ میرے پیارے آقا کی پیارے دیوانوں، اب آئیے ہمارے صادق بھائی آ گئے، جینی پہلے ہی جینی جی 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 آ گیا سرور میں، ہاں صادق بھی آ گئے۔ الحمدللہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، آئیے الحمدللہ ہمارے ایک بہترین انداز میں جو سمجھانے والے اور بہترین انداز میں درس دینے والے اور بہترین انداز میں لوگوں کے دلوں میں بات اتارنے والے، یہ ہمارے مبلغ سنی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا صادق رضوی صاحب جو اپڑا میں ہیں، الحمدللہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں۔ میں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جو قربانی کے مسائل جو ان کو ٹاپک دیا گیا اس کے اوپر الحمدللہ گفتگو فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آئیے سب سے پہلے حضور آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار انیس بے کساں چار ساز درد مندہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بالکل عید سے قریب ہم اور آپ ہیں، اور اسی مناسبت سے آج ہمارے ساتھیوں نے گوگل میٹ کے ذریعے جو اجتماع آن لائن منعقد کیے ہیں، اس کا مقصد قربانی کے حوالے سے کچھ ضروری مسائل لوگوں تک پہنچانا۔ تو آئیے سب سے پہلے میں نے قرآن مقدس کی اس عظیم سورت کے 2 آیتوں کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ سماعت کریں۔ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، فصل لربک وانحر، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسائل کے حوالے سے جہاں تک میری معلومات ہے،
قربانی کے مسائل جو جانور کے حوالے سے ہے، آج کل ہندوستان کے قصاب لوگ بھی اس کے حوالے سے چند مسائل جانتے ہیں کہ جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے، اور جانور کے عیب کے حوالے سے ایک بات ذہن میں آ گئی تو یاد رکھ لیں، قربانی کرنے سے پہلے، جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اس کے اندر جو بھی عیب ہیں وہ عیب مانے جائیں گے، لیکن ایک بندہ جانور کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹا رہا تھا، اگر اس وقت کوئی معاملہ آ گیا، تو اس کے ٹانگوں میں چوٹ آ گئی یا کسی حصے میں زخم ہو گیا تو پھر وہ عیب نہیں مانا جائے گا۔ عیب شروعات سے ہے، قربانی کے دوران اگر کچھ ہو گیا تو وہ عیب نہیں، اس چیز کو یاد رکھیں۔ اور جو جانور کی عمر ہے، اس عمر کے حوالے سے بھی لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ جو گائے بھینس ہے 2 سال عمر، بکرا بکری 1 سال، اگر دمبا بڑا سا ہے 6 مہینے کا، اگر 1 سال کا دکھتا ہو تو بھی اس کی قربانی، لیکن اگر گائے بھینس یا بکرا بکری اپنی عمر سے کم ہو تو اس کی قربانی نہیں۔ ایسے بہت سارے مسائل ہیں جو بہت سارے لوگ ان مسائل کو اب جاننے لگ گئے، لیکن میں آج ہمارے اس مختصر سے اجتماع میں، اس لیے کہ 8:30 بجے ہمیں اجتماع ختم کرنا ہے، جیسے پوسٹر ہے اسی حساب سے آدھے گھنٹے تک میں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، میں آپ سب کی توجہ چاہوں گا، اور ہمارے جو اہل علم حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان کی دعاؤں کے ساتھ میں چند باتیں آپ لوگوں کی گزار کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں حضور علیہ السلام سے فرماتا ہے، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی۔ اللہ عز و جل نے حضور کو بے شمار خوبیاں عطا کی، اور ہم انسان ہوتے ہوئے ان خوبیوں کو گن نہیں سکتے۔ رب جانتا ہے کہ کتنی خوبیاں جو حضور کو رب نے عطا فرمائی، اس کی تعداد کیا ہے، اس کے حوالے سے رب جانتا ہے، بندے جو ہے اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ بے شمار خوبیاں اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عطا فرمائی۔ تو پھر رب نے فرمایا تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ یہاں پر ایک بات غور کرنے کی ہے، اللہ نے فرمایا تو تم میرے لیے، کس کے لیے؟ میرے لیے، یعنی اللہ کے لیے۔ تو مسائل قربانی میں سب سے پہلے جس چیز کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ کریں وہ صرف رب کے لیے کریں، وہ اللہ کے لیے کریں، اس لیے کہ رب نے فرمایا تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ یعنی یہ جو قربانی ہے یہ کسی کے لیے نہیں ہے، یہ صرف رب کے لیے ہے، اور ہم جو قربانی کرتے ہیں اس میں سے کوئی چیز رب کے پاس نہیں پہنچتی کہ کوئی کہے کہ ہم جو جانور ذبح کی اس کا گوشت رب کے پاس پہنچتا ہے، نہیں، ہماری نیتیں پہنچتی ہیں، جو ہمارا تقویٰ ہے، ہماری نیت ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے اس مسئلے کو جانیں کہ ہمارا جو عمل ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہو۔ اگر اس حوالے سے گفتگو کریں کہ ہم کیسے اللہ کے لیے قربانی کریں، میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاؤں کہ اکثر ہمارے یہاں پر احباب جانور خرید کے لاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بندے نے 25,000 کا جانور خرید کے لایا، اب وہ اللہ کے لیے لایا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور ایک بندہ ہے وہ 20,000 والا لے کے آیا، اور لانے کے بعد دونوں اپنے اپنے گھروں میں جانور باندھے ہوئے ہیں۔ اب یہ 25,000 کا جس نے جانور لایا وہ پڑوس والے کے جانور کو تھوڑا سا چھوٹا دیکھ کر اپنے
کسی ملنے جلنے والے سے سوال کرتا ہے اس نے کتنے میں خریدا، تو کہتا ہے کہ شاید اس نے جو ہے تقریباً یہ 20,000 میں خریدا. تو اب یہ 25 والا کیا کہتا ہے پتہ ہے؟ دیکھیں میرے پاس تو زیادہ پیسے ہیں نہیں، پھر بھی میں 25 کا لایا. وہ اتنے دولت مند ہو کر بھی 20 کا لایا. وہ چاہتا تو 30 کا لا سکتا تھا، 40 کا لا سکتا تھا، 50 کا لا سکتا. یہ جو اب جملے ہم کہہ رہے ہیں تو اس کو نیچا دکھانا، اپنی عزت اور اپنی جو ہے انا کو ابارنا ہے. تو یہ بھی ایک مسئلہ جان لے، اس طریقے سے کرنا بھی جائز نہیں ہے. اگر بندے نے یہ نکتہ چینی دوسرے کے جانور پر کیا اور کہا کہ میرا تو بہتر ہے، اس نے جو ہے اب جو ہے لوگوں میں اپنی عزت بنانی چاہیے. اب یہ قربانی وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا، لوگوں کے لیے کر رہا. تو اس سے بھی ہمیں اور آپ سب کو بچنے کی ضرورت ہے. ہمیشہ یاد رکھیں آپ نے جانور، مجھے یہاں پر ایک بزرگ کی بات یاد آتی ہے. آپ تمام لوگ جتنے بھی سننے والے ہیں اگر کبھی اللہ توفیق دے تو یہ عمل کر کے دیکھیں، بہت پیارا عمل ہے. ایک بزرگ کہتے ہیں جب بھی بقرعید کا موسم آتا، جانور کے قربانی کرنے کا وقت آتا، میرے پڑوس میں چند غریب رہا کرتے تھے. وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں جانور کا پیسہ جس سے مجھے جانور خریدنا ہے وہ پیسے لیتا اور پڑوس سے 2-4 غریبوں کو بلا لیتا، اور بلانے کے بعد کہتا کہ آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہے کہ 2-4 دن کے بعد بقرعید کا موقع آنے والا ہے اور ہم سبوں کو قربانی کی تیاری کرنی ہے، تو چلو ساتھ چلتے ہیں، جانور خرید کے لاتے ہیں. جبکہ جانور خریدنا کس کو ہے؟ اس بزرگ کو ہے، اور واجب بھی ان پر ہے، دوسروں پر نہیں ہے. وہ تو غریب غربا ہیں، وہ تو گوشت لے کر کھانے والے ہیں. لیکن وہ بزرگ کہتے ہیں چونکہ میرے پڑوسی غریب ہیں لیکن ان کا بھی دل ہے کہ وہ جانور خریدے لائے، لیکن وہ اتنا پیسہ نہیں رکھتے کہ وہ کر سکے. اس لیے میں اپنے قربانی کے جانور خریدنے میں انہیں حصے دار کے طور پر لے کے جاتا ہوں، اور کوشش یہ کرتا ہوں کہ سارے پیسے کسی غریب کے ہاتھ میں دوں کہ سودا میں نے کر لیا، آپ فلاں کو پیسے دے دے جانور کے، اور ایک سے کہتا ہوں کہ جانور آپ اپنے گھر پہ جا کر اپنے آنگن میں باندھ دیں تاکہ وہ خوش رہیں، غریب پڑوسی خوش رہیں، انہیں بھی یہ محسوس ہو کہ ہم بھی قربانی میں حقدار بنے ہوئے ہیں. تو یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے. یعنی یہ جو فقہی مسئلہ نہیں ہے، یہ جو ہے ایک روحانی مسئلہ ہے کہ ہم لوگوں کی دل جوئی کریں، لوگوں کے دلوں کو دکھنے سے بچا لیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ محلے میں ایک مالدار ہے، وہ جانور لایا تو غریب کے گھر پہ بچے کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر بھی آ جاتا جانور، ہم بھی خرید لیتے. تو یہ سارے ماحول کے اندر ہم یہ کوشش کریں کہ ہر مالدار یا ہر قربانی کرنے والا جس نے جانور خریدا وہ اپنے پڑوس کے بچوں کو بھی خوشی میں شامل کرے، پڑوس کے لوگوں کو بھی خوشی میں شامل کرے، وہ سارے لوگ اس خوشی میں شامل ہو جائے. اس لیے کہ یاد رکھیں قربانی کرنا یہ آسان ہے، قربانی دینا مشکل ہے. قربانی دینا، جانور کو قربان کرنا آسان ہے لیکن اپنے آپ کی قربانی دینا، اپنے نفس کو مارنا. جانور میرا ہے، کسی غریب کے آنگن میں کٹ جائے، پیسہ میں نے خرچ کیا، کوئی غریب اس باغ دوڑ کو سنبھالے، وہ ذمہ داری لے، تو یہ ساری چیزیں ہم کریں گے. آج کیا ہوتا ہے کچھ غریبوں کا حال تو یہ ہے، ہم نے خود دیکھا کہ وہ مالداروں سے کہتے ہیں آپ قربانی کریں گے تو ہمارا بھی خیال رکھیے گا، حالانکہ غریب کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ ہر آدمی جو اپنے گھر میں قربانی کرانے کی طاقت رکھتا ہے وہ تو سال بھر بھی کھاتا رہتا ہے، تبرکن تھوڑا سا گوشت اپنے پاس رکھ لے،
یہ یقیناً 3 حصے بنتے ہیں، خود کا حصہ جسے گھر کا کہتے ہیں، ایک حصہ غریبوں کا، ایک حصہ رشتہ داروں کا۔ یقیناً آپ رشتہ داروں کو بھی دیں، غریبوں کو بھی دیں، لیکن اگر آپ اپنا حصہ بھی غریب کو تقسیم کریں تو آپ سوچیں کہ کتنی افضل عبادت ہے، اس لیے کہ ہم اور آپ تو سال بھر کھاتے رہتے ہیں، اگر کچھ غریبوں کی ہماری طرف سے مدد ہو جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا عمل ہے، اس کی طرف لوگوں کی پہل ہونی چاہیے۔ اور مسلمان پورے نظم کے ساتھ مسائل شرعیہ کو جانتے ہوئے کہ جانور کے اندر کوئی عیب نہ ہو، جانور پورے عمر کا ہو، اور جو جانور ہم نے خریدا اس میں جو 7 حصے دار ہیں وہ 7 کے 7 ایمان والے ہوں، مومن مسلمان ہوں، اس میں کوئی بدعقیدہ نہ ہو، جس کے ایمان کے اندر کمزوری آ گئی اور وہ گمراہ ہو گیا اور گناہ جماعتوں کے ساتھ چلا گیا، اس کا نام بھی اگر شامل کریں گے تو قربانی نہیں ہوگی۔ اور قربانی کے بعد گوشت کے دینے کے حوالے سے، چونکہ ابھی میں نے 2-4 دن پہلے ایک صاحب کا ویڈیو سنا، وہ ان سے کسی نے سوال کیا کہ ہم جانور ذبح کیے، ہمارے آس پاس پڑوس میں کچھ غیر مسلم بھی رہتے ہیں، تو کیا ہم قربانی کے جانور کا گوشت غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ تو ایک میرے خیال سے وہ بدعقیدہ سلفی جماعت کا ہے، اس نے کہا قرآن کی ایک آیت پڑھ کر کہ ہاں سب کو دے سکتے ہیں، اس میں کہا گیا کہ سب کو دو قرآن میں، اب وہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ ایمان والوں کو دو، مومنوں کو دو، لیکن شرعی نقطۂ نظر سے یہ اس کا کہنا غلط ہے۔ فقہا کے نزدیک اور تمام علماء اہل سنت کے نزدیک، شافعی ہوں کی حنفی ہوں، قربانی کے جانور کا گوشت کسی بھی غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، کسی بھی غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، وہ گوشت کے حقدار صرف مومن مسلمان ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پڑوس میں ایک غیر مسلم رہتا ہے اور وہ آپ سے کہتا ہے مجھے قربانی کے جانور کا گوشت بہت پسند ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بھی دیں، پہلے جہاں میں رہتا تھا وہ لوگ مجھے دیتے تھے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ اس لیے کہ پڑوسی کا حق بھی ضروری ہے اور جو شریعت نے حق بتایا ہے اس پہ عمل بھی ضروری ہے، تو ایک وقت میں آپ 2 عمل کیسے کریں گے؟ اس لیے کہ شریعت کا قانون غیر مسلم کو دے نہیں سکتے، اور یہاں پر پڑوسی مانگ رہا ہے تو کیا کریں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ بازار سے گوشت خریدیں اور وہ گوشت آپ اپنے پڑوسی کو، گوشت خرید کر آپ پڑوسی کو دیں، قربانی کا گوشت نہ دیں، گوشت ضرور دیں اسے، لیکن آپ بازار سے خرید کے دیں، تو کیا ہوا؟ شریعت پہ عمل بھی ہوا اور پڑوسی کا دل دکھنے سے بچ بھی گیا اور اس کا حق بھی آپ نے بحسن و خوبی جو ہے ادا کر لیا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ضروری چیز ہے، لیکن میں پھر سے وہاں پر آؤں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ہر عبادت میں جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے، اگر بندے نے دکھاوے کے لیے، اب آپ دیکھ لیں ویڈیو آ رہے ہیں 100 کلو کا بکرا فلاں حاجی صاحب ذبح کرنے والے ہیں، 80 لاکھ کا جو یہ جانور فلاں صاحب نے خریدا ہے، تو آپ بتائیے سوشل میڈیا پہ تصویریں آ رہی ہے، ویڈیو آ رہے ہیں، لوگ جو یہ سارے جو ہے نمائش کر رہے ہیں، تو اس سے جو لوگ واوائی لے لیں گے تو واوائی مل جائے گی، ختم،
اس کا بدلہ پھر آخرت میں نہیں ملنے والا. اس لیے اس عمل میں، قربانی کے عمل میں جو سب سے اہم مسئلہ ہے، اللہ کی رضا، اسے پیش نظر رکھیں. یعنی میرے اور آپ کے کسی کے عمل سے یہ ظاہر نہ ہو کہ ہم قربانی لوگوں میں نام و نمود کے لیے دیتے ہیں، لوگوں میں عزت کے لیے دیتے ہیں. ہمارے قربانی کا مقصد صرف یہ ہو، یہ تو رب کا فرمان ہے اور اللہ کو ہم نے راضی کرنا ہے، اس لیے یہ قربانی ہم دے رہے ہیں. اور جیسے کہ آپ شروعات میں بھی ہمارے مبلغ جناب سرور بھائی سے سنے کہ ایک سال اس کے طرف سے، ایک سال اس کی جانب سے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کئی علاقوں میں کہ جن گھروں میں ہر سال قربانی ہوتی ہے، پھر ان کے پاس دولت رہے نہیں رہے، وہ پھر قربانی دیتے ہی ہیں. اور یہ کچھ لوگ ایسے جن کی یہاں کبھی قربانی نہیں ہوتی، ان کے یہاں کتنا ہی پیسہ کیوں نہ آ جائے، وہ پھر قربانی دیتے نہیں. اگر ان سے پوچھا جائے آپ قربانی نہیں کرتے، ہم تو کبھی نہیں دیتے، برسوں سے ہم نے کبھی دیا ہی نہیں ہے، ہمارے باپ دادا بھی نہیں دیتے تھے، ہم لوگ بھی نہیں دیتے، یعنی ہمارے یہاں وہ طریقہ ہی نہیں. یاد رکھیں، جن کے گھر پہ ہر سال قربانی ہوتی ہے، یہ ضروری نہیں کہ ان کے یہاں ہر سال قربانی ہو. اور جن کے یہاں قربانیاں نہیں ہوتی ہے، تو یہ بھی ضروری نہیں کہ ان کے یہاں ہر سال نہ ہو. مسئلہ کیا ہے؟ اگر اس سال آپ مالدار ہیں، اس سال بھی نہیں، اگر قربانی کے دنوں میں آپ کے پاس اتنا پیسہ آ گیا کہ اس سے قربانی واجب ہو جاتی ہے، آپ پہ قربانی واجب ہے. یہاں تک کہ جیسے ہمارے انصار بھائی ہیں، ان پر قربانی واجب ہے، لیکن وقت اور حالات ایسے بنے ان کے پاس کیش نہیں، ان کے پاس کیش نہیں ہے. اب کیا کریں؟ اب ان 3 دنوں میں پتا چلا بینک بھی بند ہے، پیسہ دبئی میں، قطر میں، بحرین میں، مسقط میں، نہ جانے کہاں کہاں پھنسا پڑا ہوا ہے. بزنس کا ایک جال بچھائے ہوئے ہیں، لیکن پیسہ ہاتھ میں نہیں ہے، کسی بھی قیمت پر کیش نہیں ہے، لیکن ہے ان کے پاس دولت. تو اب شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ قرض لے کر قربانی، یہ قرض لیں پھر قربانی کرائیں، پھر وہ قرض لوٹا دیں. لیکن اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے، وہ قرض لے کر قربانی نہیں کر سکتا. تو یہ مسئلہ یاد رکھیں. جس کے یہاں ہر سال ہوتا تھا، اس کے یہاں ہر سال ہونا ضروری نہیں، اور جس کے یہاں کبھی نہیں ہوتا تھا، اس کے یہاں نہ ہونا ضروری نہیں. ہونے کے لیے یہ ضروری ہے اس کا مال نصاب تک پہنچ جاتا ہے ان دنوں میں، تو اس کو قربانی کرنا چاہیے. لیکن یہاں پر ایک مسئلہ اور یاد رکھیں، جو گھر میں بالغ لوگ ہیں، اگر ان کے جانب سے آپ قربانی کراتے ہیں، جیسے انصار بھائی اپنے بیوی بچوں کی جانب سے بھی قربانی کرا رہے ہیں اور ان پر بھی قربانیاں واجب ہے، تو یہ ضروری ہے کہ آپ انہیں یہ بتائیں کہ میں تمہاری جانب سے قربانی کر رہا ہوں، تمہارے نام کی قربانی میں دے رہا ہوں. یہ بالغ کے حوالے سے اطلاع دینا ضروری ہے. مثال کے طور پر بہت سارے لوگ جو ہے وہ گلف میں رہتے ہیں، بیوی گاؤں میں ہے، وہ کئی حصے کا نام لکھا لیتے اور بیوی سے کہتے نہیں، کہتے وہ تو میری تو ہے. آپ کی بیوی ہوتے ہوئے بھی آپ نے اسے اطلاع دینا ضروری ہے کہ میں آپ کے جانب سے قربانی کرا رہا ہوں. ہاں، اگر کوئی نابالغ بچہ ہے تو پھر انہیں اجازت کی ضرورت نہیں ہے، وہ قربانی یوں ہی کرا سکتے ہیں. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پورے قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا. کیا ہے؟ اللہ کی، صرف اللہ راضی ہو جائے، اور قربانی سے نہیں. ابھی میں جو چند باتیں یہاں پر اس گوگل میٹ کے ذریعے اور جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان تک میں یہ باتیں پہنچا رہا ہوں، تو اس میں میرے دل کے اندر نیت کیا ہو، یہ بات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، اس میں میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. کوئی یہ کہ یار انہوں نے بہت اچھا بولا،
یہ سننے کی تمنا لے کر میں بولوں تو میرے بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یاد رکھیں ہماری قربانی کا اصل مقصد ہمارا رب راضی ہو جائے. اسی لیے علماء کہتے ہیں نا الہی انت مقصودی ورضا کا مطلوبی. ہمارا مقصود اللہ کی ذات ہے، ہم اس تک پہنچنا چاہتے ہیں، اور اللہ تک ہم جب پہنچیں تو اس حال میں پہنچیں کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو. ہمارا اللہ ہم سے، جب بھی دنیا سے کوئی جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا، وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا. اے اللہ کے بندے تو جا کے ملا، جب ملا تو کیا رب راضی تھا؟ کیا رب خوش تھا؟ کیا آپ نے رب کو خوش کیا، رب کو راضی کیا؟ تو سب سے پہلے اس چیز کو یاد رکھیں کہ ہمارے عمل سے ہمارا رب راضی ہو. چونکہ یہ حج کا موسم ہے، اتفاق سے ایک واقعہ ذہن میں آیا. اللہ کو بندہ راضی کیسے کرتا ہے؟ راضی کیسے کریں گے؟ اس حوالے سے اگر ہر مومن مسلمان ہمیشہ یہ سوچے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے تو پھر وہ کسی کی فکر نہیں کرے گا. وہ نماز کے لیے نہیں آتا، وہ ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، وہ چور ہے، وہ شرابی ہے، وہ جواڑی ہے، یہ ساری باتیں کرے گا ہی نہیں. کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ اس کی نظر اپنی آخرت پر ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. ورنہ اللہ رحم فرمائے، قربانی کے ان موسم میں آپ بھی دیکھتے ہوں گے چند ٹکڑے گوشت کے لیے، چند کلو گوشت کے لیے لوگ جو ہے اپنا سب کچھ کھو دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. چاہے حصے میں آپ 7 لوگ ہوں، ساری تقسیم صحیح سے ہو، لیکن اگر مثال کے طور پہ میں اور انصار بھائی ایک جانور میں حصہ لے لیے، میں یہ سوچوں کہ اچھا والا انہیں گیا، برا والا مجھے مل گیا، یہ نیت بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ نیت بھی نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ ہم اور آپ جو قربانی کرائیں نا، وہ اپنا حصے کا گوشت لینے کے لیے قربانی نہیں کیے. اپنے حصے کا گوشت لینے کے لیے ہماری قربانی نہیں ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ بس میں ہانڈی چڑھا کر آیا ہوں، ابھی گوشت لے جا کر پکانا ہی ہے. اچھی باتیں پکائیں، قربانی کا گوشت کھائیں، سنت ہے، لیکن قربانی کا مقصد یہ نہیں. قربانی کا مقصد بھی رضا الہی ہے، حج کا مقصد بھی رضا الہی ہے. ہر نیک عمل، یہاں تک کہ انسان کے دنیا میں آنے کا اصل مقصد یہ ہے وہ اپنے رب کو راضی کرے، وہ اپنے رب کو راضی، اللہ کو راضی کرنا یہ سب سے اہم مقصد ہے. اللہ اس میں مجھے آپ سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے اور ہر نیک عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اگر تم کسی سے دوستی کرو تو اللہ رسول کے لیے کرو، اگر کسی سے دشمنی کرو تو اللہ رسول کے لیے. تمہاری دوستی کی بنیاد بھی اللہ رسول ہو، تمہاری دشمنی کی بنیاد بھی اللہ رسول ہو، تمہاری تجارت کی وجہ بھی اللہ رسول کی رضا ہو، تمہارے سفر کا مقصد بھی اللہ رسول کی رضا ہو. یعنی پوری زندگی کا مقصد رضا الہی. شارح بخاری مفتی شریف الاکمجدی علیہ رحمہ سے میں نے یہ واقعہ سنا. حج کا موسم ہے، حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی، محدثین میں جو بڑے نام آتے ہیں، بڑے محدثین کا، فقہ حنفی میں جن کا بڑا ذکر ہوتا ہے، ان میں سے ایک حضرت عبداللہ ابن مبارک ہے. یہ اپنے وقت کے بہت بڑے بزنس مین، تاجر بھی تھے، کپڑوں کی تجارت کرتے تھے اور بڑے محدث بھی تھے.
قرآن و حدیث کا لوگوں کو درس بھی دیتے تھے. اپنے وقت کے عالم، اپنے وقت کے تاجر. حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے روانہ ہوا. 2 سال سے دنیا بھر سے حج کے جانے والوں کے لیے روک، کووڈ وجہ ہے. اصل چیز تو رب تبارک و تعالی وہ توفیق چھین لی. اگر رب چاہتا تو سب لوگ پہنچ جاتے. اللہ تعالی جتنے بھی لوگ حج کے حوالے سے نیتیں کیے ہوئے ہیں، کر رہے ہیں، اللہ سب کو مرنے سے پہلے حج مقبول کی سعادت نصیب فرمائے. اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے. حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں حج کے لیے روانہ ہوا، اور آج کی تاریخ میں حج کے لیے جانا آسان ہے. پہلے جیسی دشواری نہیں. پہلے لوگ جو ہے گھوڑے پہ، خچر پہ، اونٹ پہ، گدھے پہ سوار ہو کر جاتے تھے، اور کچھ لوگوں کو ہفتوں کا، مہینوں کا سفر لگ جاتا تھا. جنگل میں ڈاکو کے لوٹنے کا ڈر رہتا تھا، بڑے جانوروں کے انسان کو کھا جانے کا ڈر رہتا تھا، اور سفر کے دوران موت کا بھی ڈر رہتا تھا. یعنی اس لیے کہ لمبا سفر ہے. اب تو آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے تو چند گھنٹوں کے بعد وہ حرم شریف پہنچ جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے گیا، کافی تھکا ہوا تھا. حرم شریف پہنچا اور میں نے اپنا ساز و سامان ایک جگہ رکھا اور وضو وغیرہ کر کے شکرانہ ادا کیا. دگانا کے بعد میں نے خانے کعبے کا طواف شروع کیا. اب خانے کعبے کا طواف شروع کیا تو میں اتنا تھکا ہوا تھا کہ مجھے نیند سی آنے لگی، تو میں کعبے کے سائے میں سو گیا. اب کہتے جب میں سویا تو مجھے خواب میں اللہ کے 2 فرشتے دکھائی دیے، اور 2 فرشتے آپس میں باتیں کرتے ہیں. پہلا فرشتہ پوچھتا ہے دوسرے سے بتا حج کے لیے کتنے لوگ آئے؟ کہا کسی کا نہیں ہوا. کہا دمشق کا ایک بندہ حج کے لیے نہیں آیا، لیکن اس کا حج اللہ نے قبول فرما لیا. حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں گھبراہٹ سے اٹھا، نیند سے بیدار ہوا، پھر سے وضو کیا، جو طواف بچے تھے اسے مکمل کیا، مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھا، زمزم شریف پیا، صفا مروہ کی سعی کیا، اور اس کے بعد حج کے دنوں میں جتنے ارکان تھے سارے ارکان میں نے ادا کیے. میں نے مینا، عرفات، مزدلفہ، جمرات، جہاں جہاں جانا تھا سارے میں نے ارکان ادا کیے، اور میں حج سے فارغ ہوا، مدینہ منورہ پہنچا. مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی حاضری، پھر میں جو قافلے آئے ہوئے تھے ان قافلے والوں سے ملا، پوچھا آپ کہاں سے تشریف لائے؟ انہوں نے کہا کہ میں فلاں علاقے سے آیا. کسی نے کہا میں یمن سے، کسی نے کہا میں عراق سے، کسی نے کہا میں مصر سے، لبنان سے، الگ الگ علاقے سے، الگ الگ خطے سے. اخیر میں انہیں ایک قافلہ دمشق کا ملا، تو انہوں نے دمشق والوں سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ دمشق چلوں گا، اور ان کے ساتھ رہتے رہتے باتوں باتوں میں پوچھا کہ کیا دمشق سے تمہارے ساتھ کوئی حج کے لیے آنے والا تھا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ایک بندہ آنے کی تمنا رکھا تھا اور ہم لوگوں سے کہتا بھی تھا، لیکن اخیر وقت میں اس نے انکار کیا اور وہ آیا نہیں. کہا مجھے اس سے ملاقات کرنی. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں مدینہ منورہ سے دمشق پہنچا اور لوگوں کے بتائے ہوئے پتے کے مطابق اس بندے کے گھر تک پہنچا، اس سے ملا، تو اس بندے نے کہا کہ میں چھوٹا سا تھا، واقعہ بہت طویل ہے لیکن میں مختصر کر رہا ہوں اس لیے کہ وقت جو ہے، اس لیے میرے یہ بیان کا مقصد جو ہے اللہ کی رضا بندہ کیسے حاصل کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک نے پوچھا
تو اس بندے نے کہا کہ میں چھوٹا سا تھا اور بازار میں چپل جوتے والد کے ساتھ مل کر سیا کرتا تھا. ہمارا کام بڑا گرا ہوا تھا، لیکن ہر سال میں اپنے دکان کے سامنے سے چند لوگوں کو یہ پڑھتے ہوئے جاتے دیکھتا تھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ پڑھتے ہوئے میں لوگوں کو جاتے دیکھتا تو میں نے اپنے ابا سے پوچھا، ابا حضور یہ کون لوگ؟ تو میرے والد صاحب نے کہا کہ بیٹا یہ اللہ کے مہمان ہیں. اللہ کا گھر کعبۃ اللہ مکۃ المکرمہ میں ہے، حضور علیہ السلام کا روضہ مدینہ منورہ میں ہے. یہ خوش نصیب لوگ وہاں زیارت کے لیے جا رہے ہیں اور حج کی ادائیگی کے لیے. تو میں نے بھی عہد کر لیا کہ میں بھی حج کروں گا، اور میں نے بچپن سے پیسہ جمانا شروع کیا. جو بھی درہم و دینار ملتے اس میں سے خرچ ہونے کے بعد جو بچتا روز میں اسے جمع کرتا. بچپنا گزرا، نوجوان جوان، پھر اس عمر تک پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میرے پاس اتنا مال ہے، میں سفر آرام سے کر سکتا ہوں، وہاں اچھے سے رہ سکتا ہوں، پھر واپسی بھی میری اچھے سے ہو جائے گی، اور جب تک میں نہیں آ جاتا تب تک گھر میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور اگر میں کہیں راستے میں کام آ گیا اور دنیا سے چل بسا تو بھی اتنی دولت ہے کہ گھر والے تجارت کر کے اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں. اتنی دولت میرے پاس جمع ہو گئی. تو میں حاجیوں سے جو حج کرنے جانے والے تھے ان سے کہا کہ میں بھی چلوں گا. تو یہ سلسلہ چلتا رہا، روز ملاقات ہوتی، تیاریاں تھی. آخری دن کل صبح حج کے لیے روانہ ہونا ہے، تو آج مغرب کے بعد جب میں سب سے ملاقات کر کے گھر پہنچا تو بیوی نے کہا گھر پہ کچھ بنا نہیں ہے، آپ پڑوس میں سے کسی سے تھوڑا سالن لے لیں. یا اس نے یہ کہا کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ آج گوشت کھانے کی تمنا ہے، آپ کہیں سے گوشت اور شوربہ مانگ کر لائیں. شوہر نے کہا چونکہ مجھے کل صبح روانہ ہونا تھا، ابھی آپ بحث و مباحثے کا وقت نہیں تھا، میں نے کٹورا لیا اور پڑوس میں پہنچا سالن لینے کے لیے. جب میں گیا تو میرے پڑوسی نے مجھ سے پوچھا، اللہ کے مہمان ہمارے گھر رات گئے، آپ نے کیسے آنا ہوا؟ تو میں نے کہا کہ ضرورت سے آیا ہوں، تھوڑا سا شوربہ دے دیں، تھوڑا سا سالن دے دیں، اور آپ کے گھر سے تو گوشت بننے کی خوشبو بھی آ رہی ہے. اور یہاں پر ایک مسئلہ سنے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب اپنے گھر پہ گوشت لاؤ تو اس میں تھوڑا پانی زیادہ ملاؤ تاکہ شوربہ زیادہ ہو تو تم اپنے پڑوس کو دے سکو، اپنے پڑوسی کو دے سکو. یہ سنت ہے. اب یہ پڑوسی جب یہ پڑوسی کے پاس گئے تو کہتے ہیں کہ میں نے بس مانگا، میرا پڑوسی غش کھا کے زمین پہ گرا. میں بڑا حیران ہوا، ایک پیالہ سالن مانگنے پر اسے اتنی تکلیف کیسے ہوگی، کیسے زمین پر گر گیا. تو پھر میں نے جو ہے جیسے تیسے اسے ہوش میں لایا، پھر پوچھا اللہ کے بندے کیا ہوا؟ تو زاروں خطار رو کر کہتا ہے اللہ کے مہمان، میں تیرا پڑوسی، کتنے دنوں سے میں بھوکا ہوں، میری بیوی بھوکی ہے، بچے بھوکے ہیں، ہم اتنے پریشان ہیں کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں. تو آج میں جنگل گیا تو ایک مرا ہوا مردار گدھا پڑا تھا، میں نے اس گدھے کا گوشت کاٹ کے لایا جو ہم غریب فقیروں کے لیے حلال ہے اور تیرے لیے حرام ہے، میں یہ سالن تمہیں نہیں دے سکتا. تو کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے عبداللہ ابن مبارک سنو، جب میں نے یہ سنا کہ میرا پڑوسی کئی دنوں سے بھوکا ہے اور وہ حرام کھانے پہ مجبور ہو گیا، تو میں نے بچپن سے جو مال جمع کے رکھا تھا حج کے لیے، میں نے سارا مال لے جا کر اپنے پڑوسی کو دے دیا، پورا مال پڑوسی کو دے دیا. میں نے کہا مجھے حج نہیں کرنا ہے، یہ لے تو حلال کما حلال کھا. حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں تجھے مبارک ہو
تو نے حج نہیں کیا، اللہ نے تیرا حج قبول فرمایا اور تیری وجہ سے باقیوں کا حج قبول ہوا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج بھی کتنے ایسے لوگ ہیں جو قربانی نہیں کرتے لیکن ان کی قربانیاں قبول ہو رہی، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو قربانیاں کر رہے ہیں ان کی قربانی قبول نہیں ہو رہی۔ وجہ کیا ہے؟ قربانیوں کو قبول کرواؤ، قربانیوں کو رد ہونے سے بچا لو۔ قربانی کو رد ہونے سے بچانا کیسے؟ ہر موڑ پہ یہ کوشش کریں کہ کیسے میرا رب راضی ہو، کیسے میرا رب راضی ہوگا۔ آخری بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں، جیسے ہی قربانی کا جانور گھر کے سامنے آ کے بندھا تو لوگ مشورہ کرتے قصاب سے کتنا کلو گوشت آئے گا، کا 60، تو کہتے ہیں 20 کلو ہمارا گھر کا، 20 کلو رشتہ داروں کا، 20 رشتہ داروں کا۔ اب 20 غریب لوگوں کا نام لکھے تو کبھی 40 لکھتے، آدھا کلو دے دیں گے، 1 کلو دیں گے، 20 نام لکھے۔ اب جو یہ 40 پوڑی بن گئی، رشتہ داروں کا بھی دے دیا گیا، اب ہمارا جو حصہ تھا شرعی طور پر بھی یہ گھر کا حصہ ہے، رکھنا جائز ہے، لیکن یہ غریب آیا کہ مجھے گوشت دے دو، تو لوگ کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ 40 کٹ بنائے تھے وہ ہم بانٹ چکے، تم نے جب ہی آنا تھا، وقت ختم ہو گیا، اب نہیں رہا۔ میں کہتا ہوں اس غریب کو آپ اپنے لیے جو رکھے ہیں اس میں سے تھوڑا سا نکال کر دے دو۔ میں کہتا ہوں کہ آپ نے جتنے 40 غریبوں کو دے کر نیکی نہیں کمائی ہوگی، اس سے زیادہ نیکی اس ایک غریب کو دیکھ کر کما سکتے ہیں، اس ایک غریب کو دے کر نیکی کما سکتے ہیں۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اہم مسئلہ، سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ تم اپنے رب کے لیے کرو، جو کچھ کر رہے ہو کس کے لیے کرو؟ اپنے رب کے لیے۔ اللہ عز و جل مجھے آپ سب کو صرف قربانی نہیں، ہر نیک عمل اللہ کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اگر تم میں کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جائے تو کیا کرے؟ تو اپنی پسند کو اللہ کی راہ میں قربان کرے، اپنی پسند کو اللہ کی راہ میں۔ اور سب سے زیادہ لوگوں کو آج پسند کیا ہے؟ لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھیں، لوگ مجھے بڑا سمجھے، لوگ مجھے اچھا سمجھے۔ قربان کر دو یہ چیز، جسے جو سمجھنا ہے سمجھے، ہم تو اپنے اللہ کو راضی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ سب کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل سے اللہ کو راضی کرنے والے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ سلام اور دعا مختصر۔ جی پہلے سلام پڑھ لیں گے، جی 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 کھڑے ہو جائیں سب لوگ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اتنا کرم خالی روح سے بدن ہو، آپ کے شہر کا کفن ہو، اور مدینے یا نبی سلام
صلوات الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين یا اللہ یا رحمان یا رحیم مولا کریم کار سادہ بندہ نوازا اے رب ذوالجلال ہم تمام لوگ تیری رضا کے خاطر اتنی دیر بیٹھ کر دین کی باتیں سن رہے تھے مولا کریم ہم تمام لوگوں کے کہنے سننے کو قبول فرما اے اللہ تیری رضا والی زندگی عطا فرما اے اللہ تجھے راضی کرنے والی زندگی عطا فرما اے اللہ ہر نیک عمل تجھے راضی کرنے کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ریاکاری سے بچا حسد سے بچا کینے سے بچا بغض و عداوت سے بچا نفرت سے بچا دشمنی سے بچا اے اللہ تمام مومن مسلمانوں میں اتحاد عطا فرما اتفاق پیدا فرما اے اللہ ہم سبوں کو زمینی آسمانی بلاؤں سے وباؤں سے محفوظ فرما اے اللہ دنیا کے ہر فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ قربانی کے موسم میں مسلمانوں کو اے اللہ پورے اطمینان کے ساتھ اپنی قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ پسندوں کے تمام شرارتوں سے اے اللہ مسلمانان ہند کی حفاظت فرما اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما اے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بار بار عمرہ اور حج مقبول کرنے کی توفیق عطا فرما اللہم خیر الدنیا و خیر الآخرہ وصرف عنا شر الدنیا و شر الآخرہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا میں امام اعظم تشریف حضر و اراکین کی جانب سے میں حضرت مولانا نہایت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری گزارش پر آج جوائن ہو کر ہمیں بہت سے مسائل سے ہمیں آگاہ کیا ہے.